अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम कल्केरिया कार्प का एक केस डिस्कस करते हैं। ये एक 40 साला ख़ातून है जो अपने प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा अद्वियात का भी इस्तेमाल किया है और काफ़ी देर से कर रही हूँ, लेकिन मुझे किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ़ नहीं मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर का प्रॉब्लम है और कुछ मौके भी हैं, और ख़ास तौर पर मैं बता नहीं सकती हूँ कि स्टूल करने के बाद मुझे कितनी दर्द होती है और काफ़ी देर तक दर्द रहता है। डॉक्टर साहब, इस प्रॉब्लम ने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी किया हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा इलाज करें। डॉक्टर साहब, मैंने होम्योपैथिक अद्वियात भी इस्तेमाल किए हैं, अब भी मेरे बैग में हैं। ये देखें, ये 2 माह से मैं अद्वियात को इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वक्ती तौर पर दर्द को दूर करने वाली दूसरी अद्वियात भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, लेकिन इससे कोई खातर ख्वाह फ़वाइद नहीं मिल रहे। डॉक्टर साहब, आपके पास कोई ऐसी दुआ है कि ये जड़ से ख़त्म हो जाए? मैं चाहती हूँ कि ये दोबारा तकलीफ़ ना हो। तो इस तरह पेशेंट ने काफ़ी सारी अलामात दी अपनी तकलीफ़ को लेकर, जिनमें जिस्म में दर्द होता है, कंधों में खिंचाव, इस तरह और जनरल फ़िज़िकल अलामात भी। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ माइंड अलामात को ही फ़ोकस करूँगा। तो मैंने मरीज़ा से सबसे पहला सवाल जो किया कि क्या आप होपफुल हैं या मायूस हैं? आप क्या समझते हैं, आपको इस बीमारी ने आपके अंदर किस किस्म की फ़ीलिंग जो है ये पैदा की है कि आप इस वक्त क्या महसूस करते हैं? तो मरीज़ा ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊँगी। तो मैंने पूछा कि भाई आपको क्यों ऐसा लगता है? हालांकि ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को लेके इतनी मायूसी क्यों? तो यहाँ पर जो पेशेंट का जवाब था ये बहुत ही, आप मज़ाइका खेज़ भी कह लें, और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल। तो पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे दूसरे लोगों से सुना है कि ये बहुत ही ख़तरनाक प्रॉब्लम होता है, ये ठीक नहीं होती, इससे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, यहाँ तक कि इससे जान भी चली जाती है, इससे कैंसर हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, मैं तो जैसे ही मुझे ये चीज़ें कुछ बातें बताता है या ऐसी बातें मेरे साथ कोई शेयर करता है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो उस वक़्त मेरे प्रॉब्लम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर मैं उस सोच से बाहर ही नहीं निकल पाती हूँ। तो मैंने बोला कि भाई, जब आप कोई ऐसी बातें सुनती हैं तो उसको लेके आपको सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो किस बात की होती है? तो उसने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी अपनी सेहत के मुतल्लिक़ होती है। मुझे लगता है कि मैं वाकई एक ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गई हूँ कि जो नाकाबिल इलाज है। डॉक्टर साहब, मैंने काफ़ी देर से अद्वियात इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं
ٹھیک نہیں ہو رہی ہوں، اس لیے میں اپنی صحت یابی کو لے کر بہت زیادہ مایوس ہوں، اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کہیں مجھے کینسر ہی نہ ہو جائے۔ پھر میں نے ایک اور سوال کیا کہ جیسا کہ آپ کسی سے کوئی بھی بری بات یا کوئی ڈراؤنی بات یا کوئی ایسی بات سن لیتی ہیں اپنی بیماری کے متعلق، تو کیا کوئی سوشل یا کوئی ایسی ڈومیسٹک لائف کے اندر بھی کوئی ایسی بات اگر سن لیں؟ تو اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، میں تو ایسی باتوں کو برداشت ہی نہیں کر پاتی ہوں، ایون کہ اگر کوئی ٹی وی کے اندر بھی کوئی ڈرامہ یا کوئی ایسا سین ہو تو وہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میں تو اپنے کوئی بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل میں بھی اس کا پتہ لینے کے لیے نہیں جاتی ہوں، میں کسی بھی قسم کی بری خبر کو جو ہے وہ سن نہیں سکتی ہوں، نہ ہی میں دیکھ سکتی ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب برائے مہربانی آپ کوئی ایسی دعا دے دیں کہ جس سے یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ تو یہ مختصر سا کیس تھا۔ اب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس امپورٹنٹ روبرک حاصل ہونے کے باوجود ہمارے پاس زبردست انٹری پوائنٹ بھی مل گیا۔ سب سے پہلے جو پیشنٹ نے بات کی تھی، جو اپنی مشکلات کا ذکر اس نے کیا، اپنی تکلیفوں کا، کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، میں بہت زیادہ دکھی ہوں، تو اس کے لیے جو روبرک میں نے سلیکٹ کیا وہ ویری آف لائف تھا۔ اور دوسرا جو روبرک مریضہ نے بولا کہ میں بہت زیادہ مایوس ہوں، اس کے لیے روبرک پیسیمسٹ لیا گیا۔ پیسیمسٹ ایسی سٹیٹ ہے جہاں پر مریض جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی نیگیٹو میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ مایوسی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب اس کی اصل جو وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور دوسرا جب بھی کوئی اس کے متعلق اسے کوئی بتاتا تو اس سے اس کے پرابلم جو تھے اور بڑھ جاتے تھے، پھر وہ ان سوچوں سے نکل نہیں پاتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید سوچیں جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب کرتی تھی۔ مثال کے طور پر کہ وہ سوچنے لگ پڑتی کہ مجھے کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ ہے ڈیلوژن ڈیزیز، انکیوریبل ڈیزیز ہی ہیز این۔ اب وہ جو باتیں اس کو متاثر کر رہی تھیں، یہ ہمارا انٹری پوائنٹ روبرک ہے۔ ہاریبل تھنگز، سیڈ سٹوریز افیکٹ ہر پروفاؤنڈلی، کہ جیسے کوئی پیشنٹ کو آ کے بتاتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ معاف کرے بھین، یہ تو بڑی بری بیماری ہوندی ہے، ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਲਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਐਸਾ ਫੋੜਾ بن گیا سی۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں پیشنٹ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں، پھر پیشنٹ کے اندر فیئر کینسر آف آ جاتا ہے، ڈسپیئر ریکوری آف آ جاتا ہے کہ میں دوا کھانے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا معاملہ بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روبرک یہاں پر سوٹ کرتا ہے، فیئر کرولٹیز فرام رپورٹ آف انگزائٹی کرولٹیز آفٹر ہیئرنگ آف، یعنی کہ جب بھی مریض کوئی بری خبر سنتا ہے، کوئی ظلم والی بات سنتا ہے، تو اس کو تشویش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کرولٹی سینگ اور ہیئرنگ کرولٹی کینٹ بیئر، کہ وہ اپنے محلے میں، آس پڑوس میں کوئی بھی ایسی بری خبر، کوئی بھی ایسا برا واقعہ، کوئی بھی ایسی ناانصافی، کوئی بھی کسی پر اگر ظلم ہو رہا ہو، یا کوئی ٹی وی کا سین ایسا فلم کا یا ڈرامے کا چل رہا، تو وہ اس کو نہ تو دیکھ سکتی ہے نہ ہی سن سکتی ہے، یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو اس کے لیے جو روبرک سلیکٹ کیا گیا وہ تھا کرولٹی سینگ اور ہیئرنگ کرولٹی کینٹ بیئر۔ اور سب سے اہم بات کہ پیشنٹ کیا چاہتی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوا دے دیں کہ جس سے یہ جڑ سے ختم ہو جائے، تو اس کے لیے روبرک تھا کل ڈیزائر ٹو۔ تو جو امپورٹنٹ روبرک ہیں میں نے ان کو ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے۔ تو ان میں سے جو امپورٹنٹ روبرک ہیں وہ ہے ہاریبل تھنگز، سیڈ سٹوریز افیکٹ ہر پروفاؤنڈلی، یعنی کہ پیشنٹ کو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے جب وہ دوسروں سے اس کے متعلق سنتا ہے،
جب دوسرے اس کے متعلق رائے دیتے ہیں یا اسے دکھی کہانیاں سناتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کو ایسا ہوا تھا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس کی ڈیتھ ہوگی یا اسے خطرناک بیمار ہوگی، پھر وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی فیملیز کے بارے میں، اپنی ذات کے متعلق، اپنی صحت کے متعلق کہ بھئی میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس لیے وہ بہت زیادہ تشویش میں چلا جاتا ہے، اور چونکہ وہ ایک عرصے سے میڈیسن استعمال کر رہی ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ بھئی وہ تو ایسی ڈیلوژن انکیوریبل ڈیزیز ہی ہیز این، کہ وہ ایسی بیماری کے اندر سفرڈ ہو گئی ہیں جو اب ناقابل علاج ہے۔